الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقول آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال صلى الله عليه وسلم آن جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے آن جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے اے خدا رک پھیر دے اب گردش ایام کے خلق کے راندے میں دنیا کے ٹھکراتے ہوئے خلق کے راندے ہوئے
دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے رحم کر اپنے نہ آئی میں کرم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئی میں کرم کو بھول جا ہم تو تجھ کو بھولے ہیں لیکن ہم تو تجھ کو بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کیسے دن آقا تیرے محبوب کی امت میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام معزز مؤثر علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 27 فروری عیسوی 2018 ہم یہاں گودرا شہر بلقیس میدان میں دین کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے رب کریم کا ہم کمزوروں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے مجھے آپ کو اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی کون سی کتاب بولو محبت سے قرآن جو ہر گھر میں موجود ہے الحمدللہ کہو الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے ہر گھر میں موجود اور یہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے ایسی مقدس کتاب ہے کہ جب سے اللہ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا اور سمائے دنیا سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتارا تب سے لے کر آج تک قرآن کریم جوں کا کیوں الحمدللہ باقی ہے کوشش کرنے والے کہ قرآن مٹ جائے قرآن ختم ہو جائے قرآن والے مٹ جائے قرآن والے ختم ہو جائے جب سے قرآن آیا کوششیں ہوتی رہی اس وقت بھی کوششیں ہو رہی ہے اور آئندہ بھی کوششیں ہوتی رہے گی لیکن اللہ کا وعدہ ہے قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی بولو مٹا سکتی کیوں اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے
حضرت مفتی سعید پالنپوری دامت برکاتہم علیہ بخاری شریف کی شرح جو ابھی نئی حضرت کی آئی تحفۃ القاری، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو حفاظت کا وعدہ تو اللہ لے رہے ہیں کہ ہم حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے سبب بیان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اللہ نے لحافظون بیان کیا، تو علماء جانتے ہیں کہ حافظون یہ کس کی جمع ہے؟ حافظ کی۔ کس کی جمع ہے؟ ارے بولو کس کی جمع ہے؟ یہ تو سب اکثر علماء ویسے ماشاءاللہ گودرا علماء کا شہر ہے، حفاظ کا شہر ہے، ائمہ کا شہر ہے، اور گودرا اللہ والوں کا شہر ہے، اور میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ گودرا علم کا شہر ہے۔ کس کا شہر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پورے شہر کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں حافظون یہ حافظ کی جمع ہے، تو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ حفاظت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ذریعہ کے طور پر حافظ قرآن رہے گا۔ کون رہے گا؟ تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کا حافظ بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے؟ بنائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں ان قرآن والوں کا اکرام احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب نے ایک اور چیز لکھی، آپ لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہے، عام طور پر علماء یہ کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں اللہ اعلم یا اللہ رسولہ عالم، کہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ شروع میں جو الف لام میم ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ الف اللہ کا ہے، اور آخر میں جو میم ہے یہ میم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور درمیان میں کون رہ گیا؟ بولو کون رہ گئے؟ اوپر کون ہے؟ اللہ، نیچے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں لام ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لام سے اشارہ ہے جبرائیل کا، جبرائیل کے آخر میں کیا ہے؟ لام، تو جبرائیل کا آخری حرف لے لیا لام، اور اللہ نے یہ مناسبت بیان کر دی کہ اتارنے والا اللہ، لانے والا جبرائیل، اور جس پر اتر رہا ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ قرآن یہ حفاظت کا بھی ذریعہ، اور قرآن برکت کا بھی ذریعہ، کہ جو جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اتنا ہی اس کو برکتوں سے نوازے۔ اس لیے بعض مشائخ فرماتے ہیں اے انسان، اے انسان، اے انسان، افسوس ہے تجھ پر کہ تو ایک طرف روزی کا شکوہ کرتا ہے اور تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ کیا نہیں کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ اس کو ضرور برکتوں سے نواز دے۔ کوئی تو بات ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے شان دی۔ آپ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے۔ وہ دونوں جہاں کے سردار جنہیں اللہ نے یہ شان دی ہے، آپ ہنس دے جنت مچلنے لگے، اور غصے میں آئے تو جہنم ابلنے لگے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ نہ ساتو زمین بچھاتا نہ ساتو آسمان سجاتا۔ کائنات کے سردار اور گزرا والوں، میں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اس رب العالمین نے مجھے آپ کو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے لا حسد الا فی اثنتین رجلا آتاه اللہ القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری شریعت میں حسد کرنا جائز نہیں، لیکن اگر جائز ہوتا میں کہتا دو لوگوں سے حسد کیا جائے۔ کتنے لوگوں سے؟ کتنے لوگوں سے؟ دو لوگ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شریعت میں حسد کرنا جائز نہیں، لیکن اگر حسد کرنا جائز ہوتا، اچھا محدثین اعظام نے لکھا کہ حسد ای الجبتا، یعنی آپ حسد کرنے کے بجائے جبتا کیا کرو۔ اچھا حسد کسے کہتے ہیں، جبتا کسے کہتے ہیں؟ تو علماء لکھتے ہیں حسد یہ ہے کہ اپنے بھائی کی نعمت دیکھ کر انسان یہ سوچے کہ اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جائے، اس کو ملے کہ نہ ملے۔ تو یہ تو کیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ شریعت اسلام میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ جائز جائز جائز۔ اللہ میری آپ کی حسد کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ غیبت کیا ہے؟ چونکہ اپنے بھائی کے پاس نعمت دیکھے تو اللہ سے دعا کرے اے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے میرے بھائی کو نعمت سے نوازا، تو نے میرے بھائی کو اس نعمت سے نوازا۔ اور پھر اللہ سے کیا دعا کرے؟ اے اللہ جیسے تو نے میرے بھائی کو یہ نعمت دی، اے اللہ مجھے بھی اس نعمت سے مالا مال فرما۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو غیبت کرنا چاہیے، اور حسد سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بولو، بچانا چاہیے۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میری شریعت میں حسد جائز ہوتا تو میں اجازت دیتا کہ دو لوگوں سے حسد کیا کرو۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کون سے دو لوگ، کون سے دو لوگ؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار۔ پہلا وہ انسان جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، اور یہ قرآن والا کبھی رات کے اندھیروں میں قرآن پڑھتا ہے تو کبھی دن کے اجالوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نبی علیہ السلام قرآن والے سے کتنے خوش ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں حسد کرنا ہے تو اس قرآن والے سے کرو جو رات کے اندھیروں میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن والے اللہ کو بہت پسند ہے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کے حافظ بھی ہے تو یہ تو نور علی نور۔ کیا ہے؟ نور علی۔ میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا مجمع کہ ایک بندہ بھی ایسا ہو جس کو قرآن ناجرہ پڑھتے نہ آتا ہو۔ بھئی آتا ہے نہیں آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
پہلا وہ انسان جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، رجل آتاہ اللہ قرآن، پہلا وہ انسان جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ قرآن والا رات کے اندروں میں دن کے اجالوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے مال دیا ہے، اور یہ مال والا کبھی رات کے اندھیروں میں کبھی دن کے اجالوں میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ تو مال والا وہ بھی کتنی فضیلت والا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مال والے کا تذکرہ کس کے ساتھ کیا؟ بولو، قرآن والے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کیا؟ قرآن۔ محدثین اعظام لکھتے ہیں، محدثین اعظام لکھتے ہیں کہ مال رات کے اندھیروں میں خرچ کرنا، دن کے اجالوں میں خرچ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں رات کے اندھیروں میں مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بند مٹھی میں خرچ کیا جائے۔ کیسے خرچ کیا جائے؟ بولو۔ کوئی میرے بچے کو الف با پڑھاتا ہے، کوئی میرے بچے کو الف با پڑھاتا ہے، یا کوئی عالم دین میری مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، ظاہر بات ہے مجھے ان کو کچھ دینا ہے تو اعلان کر کے نہیں دینا ہے، بلکہ کیسے دینا ہے؟ بولو، دو گے انشاءاللہ۔ جس دن سنو اور دل کے کانوں سے سنو، جس دن لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے والے استاد کو اور اپنی مسجد میں نماز پڑھانے والے امام کو اور مسجد کی خدمت کرنے والے مؤذن کو بڑی مٹھی میں دینا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ ساری دنیا کا مسلمان اپنے اندر یہ شوق پیدا کرے گا کہ مجھے بھی حافظ ہونا ہے اور مجھے بھی عالم بننا ہے۔ کرے گا نہیں کرے گا؟ پھر اس کو تنخواہ کی فکر رہے گی؟ بولو، ایک مسجد میں 100 مصلی ہو اور 100 مصلی ہر مہینے کی 30 تاریخ کو اس امام کو یا الف پڑھانے والے استاد کو اپنے پاس سے زیادہ نہیں، کم سے کم 500 روپیہ دے دے۔ کتنا روپیہ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ اب 100 مصلی ہو تو کتنے ہو گئے؟ بولو، کتنا ہزار ہوا؟ 50,000 ہو گیا؟ ارے ہو گیا کہ میں کہتا ہوں مالدار لوگ بھی آئیں گے کہ مول صاحب غریب کا بچہ بعد میں پڑھا نا، پہلے میرے بچے کو پڑھاؤ۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ اس لیے نہیں پڑھاتے کہ پڑھائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ بات اور ہے الحمدللہ کہ قرآن والے آج تک دنیا میں بھوکے مرے نہیں اور قیامت تک کبھی بھوکے مریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد کے اماموں کو سنبھالو اور اپنے بچوں کو جو الف با پڑھاتا ہے ان اساتذہ کو سنبھالو، تاکہ یہ علماء عزت کی زندگی گزار سکے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کر عالم بننا اور حافظ بننا کہیں ذلتی کا ذریعہ نہ بن جائے، ذلتی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں خرچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کیسے دینا ہے؟ بند کیسے دینا ہے؟ اچھا، دن کے اجالوں میں تو علماء اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، کبھی اعلان کے ساتھ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہمارے
قاری نذیر صاحب نے ابھی اعلان کے ساتھ دیا، میں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، 2000 روپیے سارے قاری صاحب کے ہیں، میرا 1 روپیہ نہیں ہے، حضرت کے 2000 ہے، انہوں نے میرا نام شاید حسن زن کی بنیاد پر لے لیا، تو 2000 ان کے ہیں، لیکن انہوں نے دیا اعلان سے، تو اس اعلان سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجمع میں سننے والوں پر اثر پڑتا ہے، بھائی باہر سے آنے والا ہمارے بچوں کو دے رہا ہے تو ہم تو یہاں کے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم یہاں کے، اچھا جس کا بچہ پڑھ رہا ہے اس باپ کی روح گرم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اگر کاکا مجمع میں بیٹھا ہے تو کاکا کا سینہ گرم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ماما مجمع میں بیٹھ کے سنتا ہے تو اس کا سینہ گرم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ حکمتیں ہیں رات کے اندھیرے کی اور دن کے اجالے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ مال کے خرچ کرنے والے اتنے پسند ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ قرآن والوں کے ساتھ فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اے لوگوں، حسد جائز نہیں، لیکن میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ مال والوں سے حسد کرو۔ کیسا حسد؟ کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا، اتنا خرچ کرتا ہے، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ خرچ کرنے میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے، سنو، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے، میں ساری دنیا پھرا 2 لوگوں کو تلاش کرنے میں، ساری دنیا پھرنے کے باوجود 2 لوگ مجھے نہیں ملے۔ کہا حضرت کون؟ آپ فرماتے ہیں پہلا وہ انسان جس نے ناحق کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ ظالم، سنو، ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا؟ بولو بچ سکتا؟ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل اللہ کی پکڑ میں آئے گا، آئے گا، آئے گا۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا؟ شیخ سعدی فرماتے دوسرا وہ انسان جس کو ساری زندگی میں نے تلاش کیا اور تلاش کے باوجود نہیں ملا، کہ حضرت کون؟ تو آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ انسان جس نے اپنا مال، اپنا روپیہ، اپنا پیسہ اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور وہ خرچ کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا ہو۔ اللہ کے نام پر دینے والا کبھی غریب ہو سکتا؟ بولو کبھی غریب ہو سکتا؟ تو اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ سخاوت کی بھی۔ بولو، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، احمد ابن حنبل، کیا نام ہے؟ احمد ابن۔ بہت سے علماء بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت خوشی کی ہوگی کہ ابن حنبل اتنے بڑے امام تھے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو غالباً آپ کے جنازے میں 5 سے 6 لاکھ لوگ موجود تھے۔ کتنے لوگ؟ 5 سے۔ ماضی قریب کے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، آپ کے تعزیت نامے میں موجود ہے کہ ایک مقام پر کتاب دیکھتے ہوئے حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ جب ابن حنبل پر گزرے تو آپ نے اس مقام پر فرمایا، باقاعدہ لکھا ہے کہ میرے یعنی شیخ یونس میرے اور ابن حنبل کے درمیان کیا فرق ہے، یہ میرا جنازہ طے کرے گا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث ابھی کے ماضی قریب معلوم ہوا کہ کوئی آگے بڑھنا چاہے تو اب بھی دروازہ بولو بند ہوا، جو جتنا محنت کرے، من جد وجد، من جد وجد۔ علماء جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، حضرت شیخ یونس رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا
تو جو محتاط عدد بیان کیا گیا، آپ کے جنازے میں 10 لاکھ لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ ابن حنبل کس کو خواب میں دیکھا؟ اللہ. کس کو خواب میں دیکھا؟ علماء لکھتے ہیں پروردگار عالم کو خواب میں دیکھتے ہیں اور خواب میں دیکھ کر رب العالمین سے پوچھتے ما اتذکر اے پروردگار عالم کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جس عمل کی وجہ سے آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کی نزدیکی نصیب ہو. کس کا قرب پانا؟ بولو. پروردگار عالم ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ابن حنبل اگر کوئی میرا قرب پانا چاہتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے میرے کلام کی قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑے. کس کو لازم پکڑے؟ قرآن کریم کی. ابن حنبل پروردگار عالم سے خواب ہی میں پوچھتے ہیں اے رب العالمین ذرا یہ بھی بتلانا بفہم اور بلا فہم، اگر سمجھ کر قرآن پڑھا جائے تو تیرا قرب ملتا ہے، یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی تیرا قرب نصیب ہوتا ہے. پروردگار عالم فرماتے ابن حنبل بفہم اور بلا فہم، کوئی سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے یا کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میرا قرب نصیب ہوتا ہے. معلوم ہوا قرآن سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، ہمارے حضرت شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھنا وہ تو واضح ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے تو سمجھتے نہیں، قرآن تو ہم سمجھتے نہیں. جیسے ایک جماعت بھی ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ طوطے کی طرح قرآن کو رٹنے سے کوئی مطلب نہیں. تو ہمارے مشائخ نے ان کا رد کیا اس سے کہ قرآن سمجھ کے پڑھو یا قرآن بغیر سمجھے پڑھو، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتا ہے. جو جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا اتنا ہی اسے اللہ کا قرب نصیب ہو. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علیہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اس وقت روئے زمین پر بہت بڑے شیخ ہیں اور علماء جانتے ہیں کہ حضرت کے جو بیانات چھپے الافاضات الاحسانیہ، اس میں لکھا ہے کہ جیسے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جہانگیر بادشاہ کو فرمایا کرتے تھے کہ جہانگیر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. کون کہتے تھے؟ مجدد صاحب. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جہانگیر بادشاہ کو کہا کرتے تھے کہ جہانگیر تمہارے بغیر جنت میں جاؤں گا نہیں. ٹھیک اسی طرح عارف باللہ ثانی فی اللہ حضرت شیخ احمد جو حضرت کے پیر ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ قمر الزمان جنت میں تو جاؤں گا، جنت میں تو جانا ہے، لیکن قمر الزمان تیرے بغیر جنت میں نہیں جانا. حضرت شیخ احمد پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے. اور ذرا آپ سوچیں ایسے مشائخ اس وقت دنیا میں موجود، اور اللہ کا شکر ہے حضرت بارہا گودرا میں تشریف لاتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گودرا کا اکثر حصہ حضرت سے بیٹھے، اکثر علماء اکثر حفاظ حضرت سے بیٹھے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. میں عرض کر رہا کہ شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ قرآن
اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتے پڑھتے صاحب قرآن تک پہنچ جاتا ہے. کہاں پہنچ جاتا ہے؟ صاحب. آپ نے نام سنا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی. آپ کی لخت جگر ہے، آپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے. علماء لکھتے ہیں فاطمۃ الزہرا کو قرآن سے اتنا لگاؤ تھا، اتنا عشق تھا کہ فاطمۃ الزہرا ٹھنڈی کی راتوں میں، جو لمبی راتیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی کی لمبی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد نوافل کی نیت سے کھڑی ہوتی، 2 رکعت کی نیت باندھتی اور قرآن پڑھنا شروع کرتی. علماء لکھتے ہیں جہاں 2 رکعت مکمل ہوتی وہیں پر آپ کا قرآن بھی مکمل ہو جاتا. کتنی رکعت میں بولو؟ شاید کسی کو تعجب ہو کہ مولوی صاحب 2 رکعت میں پورا قرآن، تو آپ کو حیرانی ہوگی. مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ گومتی کے میدان میں عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے تھے اور مغرب تک میں قرآن مکمل کر لیتے تھے. کب شروع کرتے تھے؟ بولو عصر کے. اور کب مکمل ہو جاتا؟ حضرت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کی کرامت تھی. اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت دے دی تھی کہ عصر سے لے کے مغرب تک میں قرآن مکمل کر لیتے تھے. پھر مجدد ملت رحمت اللہ نے لکھا کہ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کس سے ملاقات ہو گئی؟ حضرت. اب ہم یہاں اپنے علماء سے ملتے رہیں گے، ان سے محبت کریں گے تو اللہ کا بھی نظام بنائے گا. لیکن علماء سے ہی دور بھاگتے رہیں تو خضر کی ملاقات کو تو سوالیں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ میں اشارہ کر رہا ہوں. شاید یہ اس لیے اشارہ کیا کہ شاید کسی کے ذہن میں آ کہ مولوی صاحب اپنے خضر کو کب ملیں گے. تو پہلے اپنے وقت کے علماء سے ملنا شروع کرو، اپنے مسجد کے اماموں کا مصافحہ شروع کرو، اپنے بچوں کو الف پڑھانے والوں کا اکرام کرنا شروع کرو. جس دن تمہارے اندر حفاظ کرام کی، ائمہ اعظام کی، علماء کرام کی محبت عظمت دلوں میں بیٹھ جائے گی اور ان کا اکرام کرنا شروع کر دو گے، اللہ والوں کی جھوٹیاں سیدھا کرنا شروع کر دو گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے نظام بنائے گا کہ اللہ خضر کے دن ملاقات کرا. لیکن پہلے کس کا اکرام کرنا ہے؟ قرآن والوں کا، اپنے علماء کا، اپنے ائمہ کا، اپنے بچوں کے اساتذہ کا. حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے متعلق مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کے لیے دیا، تو وہ وظیفہ حضرت دباغ رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز سے شروع کرتے تھے تو عشاء تک میں مکمل کرتے تھے. کب شروع کرتے تھے؟ فجر کے بعد شروع کرتے. اور کب مکمل ہوتا؟ تو آپ سوچیں کتنی یکسوئی ہوگی کہ فجر سے لے کر بیٹھتے تھے، عشاء تک وظیفہ پڑھنا چھوڑتے. اللہ ان کے وقت میں برکت ڈالتا گیا تو جو وظیفہ عشاء میں مکمل ہوتا وہ اب مغرب میں ہونے لگا، اب عصر میں ہونے لگا، اب ظہر میں ہونے لگا. اور پھر مجدد ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت ڈال دی کہ فجر کے بعد بیٹھتے تھے، چاشت کی نماز تک میں وظیفہ مکمل کر لیتے تھے.
جو وظیفہ عشاء میں مکمل ہوتا تھا اب چاشت میں ہونے لگا. تو مجدد ملت رحمت اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ ان کے اوقات میں برکت ڈال دیتا. کیا ڈال دیتا ہے؟ برکت. آج میں ایک عجیب بات مجدد ملت رحمت اللہ کی پڑھ رہا تھا، آپ کو حیرانی ہوتی. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر ایک نواب سامنے میرا بیان رکھا اور بیان ایسی جگہ رکھا جو شہر سے 8 میل دور اور وہاں تمام مالداروں کو دعوت تھی اور منشا یہ تھا کہ غربا کے پاس نہ سائیکل ہے نہ گاڑی ہے تو وہ تو آ نہیں سکیں گے، مالداروں کے پاس گاڑیاں ہیں تو وہی پہنچیں گے. تو نواب صاحب کا منشا یہ تھا کہ تنہا ہم نوابوں کے درمیان حضرت کا بیان ہو، کوئی عامی انسان وہاں نہ پہنچے. حضرت فرماتے میرا مزاج یہ تھا کہ سب قسم کے لوگ ہونے چاہیے. اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ پہنچ گئے. میں جب اس میدان میں بیان کے لیے پہنچا، کرسی پر بیٹھا تو میں نے سامنے والوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا اکثر کے چہرے صاف تھے. کیا صاف تھا؟ اب کیسے بیان کیا جائے؟ تو میں نے بڑے ادب سے کہا دیکھو بھائی، تم میں سے اکثر لوگ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ داڑھی مڈانا گناہ ہے، ناجائز ہے، اس سے نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے. تو اس گناہ پر میں کچھ نہیں بولتا اس لیے کہ آپ جانتے ہو. ہمیں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ گناہ کر رہے ہو لیکن ایک کام کرنا، جب شام کو بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب رات کو چارپائی پر سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اتنا کہہ دینا اے اللہ اس گناہ میں مبتلا ہوں، مالک معاف کر دے اور داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے. کسی نے کہا حضرت اگر روزانہ کوئی چارپائی پر یوں معافی مانگے گا اور دعا مانگے گا تو پھر داڑھی کیسے مڈائے گا؟ حضرت نے فرمایا میں کہاں کہتا ہوں کہ مڈاؤ، میں کہاں کہتا ہوں کہ مڈاؤ، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ رات کو توبہ کرتے رہو، دن میں جو کرنا ہے کرو. اس سے ایک کلیہ سمجھ میں آتا ہے، چاہے عورتوں کی فیشن پرستی ہو یا مردوں کا موبائل کا روگ ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، میں تمام بیماروں سے یہ کہتا ہوں بستر پر جب جاؤ اللہ سے دعا کرو اے اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹ نہیں رہا، اے اللہ تو توفیق دے دے اور گناہوں سے حفاظت فرما لے. اللہ کی ذات سے امید ہے. مجدد ملت رحمت اللہ کا بتلایا ہوا یہ عمل ہے، اگر آپ نے اس پر عمل کیا اللہ کی ذات سے امید ہے چاہے کتنا بڑا گناہ ہو آج نہیں تو کل وہ گناہ آپ کی زندگی سے جدا ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. علماء میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی لخت جگر اور ایسی پیاری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے لوگوں جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. اور اے لوگوں جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. فاطمہ کی زہرا قرآن سے اتنا لگاؤ، قرآن سے اتنی محبت، ٹھنڈی کی راتوں میں 2 رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتی ہے. جب صبح صادق کا وقت ہوتا اور آسمان پر جب روشنی پھیلنا شروع ہوتی
فاطمۃ الزہرا اپنے ہاتھ پھیلاتی اللہ سے دعائیں مانگتی، اے رب العالمین ابھی تو میں چاہتی تھی تجھے مناؤں، تیرے سامنے آنسو بہاؤں اور بھی قرآن کی تلاوت کروں، لیکن رب العالمین تیری رات کتنی چھوٹی ہے۔ کس کا شکوہ ہوتا تھا؟ رات کے چھوٹے، رات کے چھوٹے۔ اصل میں اس کے لیے ضرورت ہے کس کی؟ کہ کسی چیز کا شوق لگ جائے، اس سے لگاؤ ہو جائے۔ جب شوق لگ جاتا ہے تو پھر آدمی گھڑیال کو دیکھتا، وقت کو دیکھتا۔ ایک صاحب رضی اللہ تعالی رات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے اور بودرانو سنو، دل کے کانوں سے سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا عام ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی مدینہ کی گلیوں سے گزر جائے تو رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی۔ کون سی آواز سنائی دیتی؟ قرآن کی۔ کہ رات کے اندھیروں میں اگر کوئی مدینہ کی گلیوں سے گزرتا تو اس کو سوائے قرآن کے اور کوئی چیز سنائی دیتی؟ بولو، سنائی دیتی؟ اور آج ہمارے محلوں، ہمارے دیہاتوں کا حال کیا ہے؟ دل سے کہو، سچ کہو، کانوں میں کیا لے کر جانا پڑے گا؟ علمان والحفیظ، علمان والحفیظ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کا یہ عالم ہے۔ جہاں تلاوت کرنے بیٹھے ہو قریب میں ان کا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا ہے اور وہیں انہوں نے اپنے گھوڑے کو باندھ کر رکھا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے پڑھتے وجد کی کیفیت ہو جاتی، آپ پر حال طاری ہوتا، آواز بلند ہونے لگتی، اور جب قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی گھوڑا بدکنے لگتا، فوراً قرآن کی آواز کو پست کرتے اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا رستہ توڑ دے اور بچے کو نقصان پہنچا دے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ رات بھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ کیسے کرتے رہے؟ رات، بولو رات۔ اللہ اکبر۔ صحیح بات ہے مسلمانوں، اصل میں ہمیں ان چیزوں کا ابھی چسکا نہیں لگا، اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں بھی ان چیزوں کا چسکا لگ جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے ان سننے والوں میں ایک بھی ایسا نہیں رہے گا جو رات کو اٹھ کر آنسو نہ بہائے اور اس کو چین نصیب ہو جائے۔ لیکن شرط ہے کیا لگ جائے؟ شوق۔ کیا لگ جائے؟ میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، آپ کو بھی سناؤں۔ آپ نے ایک نام سنا ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ مدینہ، جو اس وقت بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ مدینہ آپ بیان کرتے الحمدللہ 6 سال کی عمر سے لے کر 6 سال کی عمر سے لے کر آج تک میری ایک تہجد قضا نہیں ہوئی۔ کب سے؟ 6 سال۔ 6 سال۔ کسی نے پوچھا حضرت 6 سال کی عمر سے آج تک کوئی تہجد قضا نہیں، کیسے توفیق ہوئی؟ تو کیا فرما رہے؟ الحمدللہ میں 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ مسلمانوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور اپنے اندر دائیا پیدا کرو، شوق پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو کہ انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے کہ کبھی بھی تہجد کی نماز کو نادا کریں گے۔ بولو نادا کریں گے، پڑھو گے انشاءاللہ۔
جو تہجد میں اٹھے، سنو، جو تہجد میں اٹھے، پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں تہجد میں اٹھنے والا یقین کرے کہ اللہ اس کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کون پسند کرتا ہے؟ اور ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکات علینا فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ یا جو اللہ کی بندی تہجد میں اٹھے وہ یقین کرے اللہ اس کو موت نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ ولی بن، یہ ولی بننے کا نسخہ، اللہ کی محبت پانے کا نسخہ ہے تہجد میں اٹھو اور اپنا جو مسئلہ ہے تہجد میں اللہ سے مانگو کہ تہجد میں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد کرتا، بولو رد کرتا۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ سویا ہوا، 6 سال کی عمر تھی میری، اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری والدہ اللہ کے سامنے دارو قطار رو رہی ہے، آدھی رات کو رو رہی ہے، چیخیں نکل رہی ہے۔ تو میں چارپائی سے اٹھا، اپنی ماں کے پاس گیا، کندھے پر ہاتھ رکھا، ابھی میں یہ پوچھنے جا رہا تھا کہ ماں تو کیوں روتی ہے، ابھی یہ پوچھنے جا رہا تھا کہ اسی کمرے کے دوسرے کونے سے آواز آئی، چیخ نکل رہی ہے، کوئی رو رہا ہے۔ میں ادھر گیا تو میں نے دیکھا میرے والد گرامی اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہے۔ او مسلمانوں، او مسلمانوں، او مسلمانوں، جس کی ماں رات کے اندھیروں میں آنسو بہاتی ہو اور جس کا باپ رات کے اندھیروں میں آنسو بہاتا ہو، اللہ اس کے بیٹے کو خلیل الرحمن سجاد بنانے کے نہ بنائے۔ آج غفلت ہو رہی ہے میری آپ کی کہ ہماری راتیں گناہوں میں جا رہی ہے، ہماری راتیں غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب اوپر والے کو تانیہ کریں تو پھر نیچے والوں میں کمالات کا آنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو۔ مولانا سجاد فرماتے ہیں جب میں نے اپنے باپ کو اس طرح روتے دیکھا کہ آپ کی چیخیں نکل رہی ہے تو میں نے میرے والد کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور میں نے اپنے والد کو پکارا، ابا 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 کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو، کیوں چیخیں نکل رہی ہے؟ تو میرے والد گرامی نے مجھ سے کہا بیٹا سجاد، بیٹا سجاد، اس اللہ کے سامنے نہ روئے تو کس کے سامنے روئے؟ اس اللہ کے سامنے نہ روئے تو کسی اللہ والے نے سچ کہا، جس دور پہ جس دور پہ اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گئے۔ وہ دیکھ لیا داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا
جینے میں کون تکبیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں تکبیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں جس ضربت دل جاتے تھے ضرب لگانا بھول گئے۔ مولانا خلیل الرحمان سجاد فرماتے ہیں میں نے میرے والد کو پوچھا کہ ابا آپ کیوں اس طرح رو رہے ہو، کیوں چیخیں نکل رہی ہے؟ تو میرے والد کا جواب تھا حضرت مولانا نعمانی رحمت اللہ علیہ کا کہ بیٹا سجاد جب تک اس اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتے وہاں تک چین ملتا ہی نہیں، چین ملتا۔ اس دن سے میں نے میری والدہ کو کہا کہ اماں آئندہ کل سے مجھے بھی اٹھایا کرو، جس دن نہیں اٹھاؤ گی اس دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے اس دن سے میری ماں برابر اٹھانے لگی۔ تو جب ماں تہجد پڑھے گی، بولو جب ماں تہجد پڑھے گی تب تو بیٹا پڑھے گا، جب باپ اللہ کے سامنے روئے گا تب تو بیٹا اللہ کے سامنے، بولو اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ، بس یہ آخری واقعہ بیان کر کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساری رات ایسے گزر گئی کہ وجد حال طاری ہوتا، آواز بلند ہوتی اور جب آواز بلند ہوتی گورا بدکنا شروع کرتا۔ جب صبح صادق کو آسمان پر روشنی پھیلنے لگی، آپ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہوئے، قرآن کو بند کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کچھ روشنیاں آپ کے سر سے اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالی روشنیاں دیکھ کر حیران ہے یہ کیا چیز ہے۔ وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پوری رات کا منظر بیان کیا اور نبی علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آج میں دیکھ رہا تھا کچھ روشنیاں میرے سر سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، میں سمجھ نہیں پایا یہ روشنیاں کس چیز کی ہے۔ دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو نے جو روشنیاں دیکھی یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ آسمان کے فرشتے ہیں۔ تو اتنی محبت سے قرآن پڑھ رہا تھا کہ تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئے۔ اور میرے صحابی اگر آج تو اللہ کا یہ پیارا قرآن محبت کے ساتھ اسی طرح پڑھتا رہتا، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے آسمان کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اگر تو یہ اللہ کا پیارا قرآن اسی طرح محبت سے پڑھتا رہتا تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے آسمان کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔
میرے بھائیوں، میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے، قرآن پاکیزہ کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اور اللہ نے مجھے آپ کو یہ کتاب دے رکھی ہے، تو اب ہم سب کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اس کتاب کو سینے سے لگائے، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن سے بھی محبت نصیب فرمائے، قرآن والوں سے بھی محبت نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ مجھے آپ کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں آج کے اس پروگرام کے روح رواں خاص کر کے ہمارے ساجد بھائی جو کیسری آٹو والے اور ان کے والد گرامی شاید حاجی فاروق بھائی، اسی طرح حافظ شعیب، مولانا سعید، بہت سے دوست احباب یہاں ہیں، ادھر بھی حافظ شعیب ہے، پیچھے بھی ہے، جتنے علماء دوست احباب بستی والوں نے جس اعتبار سے محنت کی، قربانیاں دی، کوشش کی آج کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبھی کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا ذکر، مراقبہ اور دعا کر لیتے۔ لائٹ بن جائے، لائٹ مصطفیٰ جن کو معراج حق کی قربت سارے نبیوں کی، جن کو ایمان اور خیر جن کو اور شفاعت کی، جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شاہ میرے میں پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں چونا جامت دم، جن کے گھر میں دیا تک اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے فاقے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک ساتھی اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنانے خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے اپنے منہ میں رکھتے، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر چولہا جلا مرتے دم، جن کے گھر میں دیا تک نشا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سینوں درد کے دیے جوش دریا بہانا، کوئی محروم در سے مسائل گیا، کوئی محروم در سے مسائل گیا، اس نبی کی اس نبی کی سکا تو بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب
ہم گنہگاروں پر رحم فرما۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا کے اللہ کا ذکر کرے، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھے، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا
میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا، اپنی خطاؤں کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، گزرے ہوئے دنوں کو ذرا یاد کرو، گزری ہوئی راتوں کو ذرا یاد کرو، کیسے کیسے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، کیسی کیسی خطائیں ہم سے ہوئی ہے، کیسی کیسی برائیاں ہم سے ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اپنے گناہوں کو یاد کرو، رونے کی کوشش کرو۔ اے اللہ، آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، مالک بڑا مہربان ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گزروں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ میری توبہ ہے توبہ میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقعی میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا پکڑ بہت سخت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات میں جہنم میں جا کر دیکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جہنم میں جا کر جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے، تو جہنمی مردوں کو، جہنمی عورتوں کو اتنا برا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کی شرم گاہیں، ان کی پیشانیاں تو لگی ہوئی ہے، اور اتنا نہیں، ان کی شرم گاہوں سے خون و پیٹ بہ رہا ہے، خون و پیٹ بہ رہا ہے، اور وہ جہنمی اپنے منہ سے اس کو پی رہے تھے، اپنے منہ سے اس کو پی رہے تھے۔
آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون بد نصیب ہے اور یہ کس نبی کے امتی ہے جنہیں اتنا بڑا عذاب ہوا ہے؟ جبرائیل ابھی جواب نہیں دے رہے، گردن جھکا لی کہ امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی کیسے برداشت کرے گا؟ بار بار پوچھنے پر جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جہنمی مرد، یہ جہنمی عورتیں کسی اور نبی کے امتی نہیں، کسی اور نبی کے امتی نہیں، یہ آپ کے امتی ہے، یہ آپ کے امتی ہے۔ میرا امتی میرا امتی میرا امتی کیا گناہ کر کے لایا، کیا گناہیاں کر کے لایا کہ ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل ابھی جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ مرد اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں، بغیر توبہ کے مر چکے ہیں، اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے۔ میری توبہ ہے توبہ میرے مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے جسرا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے۔ درود شریف۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، افضل کرنے والے ہیں میرے اللہ۔ آپ تو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور آپ جب معاف کرنے پر آتے ہیں بڑے بڑے شرابیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، بڑے بڑے زانیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ سچ ہے میرے اللہ، جب آپ معاف کرنے پر آتے ہیں معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ڈاکوؤں کا سردار، ڈاکوؤں کا سردار آپ نے معاف ہی نہیں کیا میرے اللہ، آپ نے تو ولیوں کا سردار بنا دیا، ولیوں کا سردار بنا دیا، ولیوں کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے میرے اللہ، تیرے جیسا کوئی رنگ ہو نہیں سکتا، تیرے جیسا کوئی معاف کرنے والا ہو نہیں سکتا، اور تیرے جیسا نواز ہو نہیں سکتا۔ میرے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ ہم آپ کو نہیں دیکھتے لیکن آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں،
آپ تو اپنے ان بندوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ان بندیوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ، کیسے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کیسے گر گرا رہے ہیں میرے اللہ، کیسے آنسو بہا رہے ہیں میرے اللہ۔ سچ ہے میرے اللہ، وہ نوجوان جو کبھی اپنی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج تیری محبت میں ہو رہا ہے، آج تیری یاد میں ہو۔ اے میرے اللہ، اس قدر رونے والے لوگ، اس قدر آنسو بہانے والے لوگ، یقیناً میرے اللہ ان آنسو بہانے والوں میں، ان رونے والوں میں کسی ایک کا رونا تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا، کسی ایک کا آنسو تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، وہ سفید داڑھی والے جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے، تجھے شرم آتی ہے، آج وہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور علماء، احمد العلماء، اور تیری راہ میں بستر اٹھا کر ٹوکرے کھانے والے میرے اللہ، آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تجھے پکار رہے، تجھے پکار رہے، تجھے پکار رہے، اس امید کے ساتھ میرے اللہ کہ تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، موت کرنے والا کوئی نہیں، دینے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ، اتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے تھے، کون بیچارہ کس دکھ میں چلا ہے، کس غم میں پریشان، کس بیماری میں دکھی، آپ آگے میں باتیں سنی سکتے، سب کے غموں کو، سب کے دکھوں کو، سب کی بیماریوں کو آپ جاننے والے، اور میرے اللہ ایک دکھی بندہ، ایک پریشان حال اور ایک بیمار تجھے نہ پکارے تو کس کو پکارے؟ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما، ہم سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے، اولاد کے لیے جو مانگنا ہے مانگ لو، اس یقین کے ساتھ کہ جو مانگا جائے اللہ ضرور لے گا انشاءاللہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جن جن لوگوں نے جس اعتبار سے جانی مالی قربانیاں دی، اے اللہ سب کو قبول فرما، دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ اجر عظیم اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ قاری نذیر صاحب، اسی طرح اور بھی مہمان ساتھ میں آئے، بستی والوں میں اللہ آپ دیکھ رہے اتنے بڑے میدان کی فوراً صفائی کریں، یہ سارا نظام کریں، اے اللہ بڑی قربانیاں ہیں، یقیناً میرے اللہ
جن جن ہاتھوں سے تو نے قربانیاں دی تو مجھ سے زیادہ ان کو جانتا ہے. اے اللہ مجھے تو ان کے نام بھی صحیح معنی میں معلوم نہ، لیکن تو اے اللہ پتوں کے ساتھ جانتا ہے. اے میرے اللہ سب کو تو قبول کر، دنیا آخرت میں بہتر بدلا عطا کر، اجر عظیم و جزیل عطا کر. اے اللہ برکت گھوٹلا اور فخر گجرات اور جن سے تو نے پورے عالم میں کام لیا ہے، پورے عالم میں کام لیا، بچہ بچہ جوان جوان بوڑھا بوڑھا جانتا ہے کہ مولانا اسماعیل گجری کون. اے اللہ آج یہ شخص تیرا دلہا تیرا پیارا آج بستر میں ہے، بیمار ہے، پریشان ہے. اے میرے اللہ تو شفا دینے والا، تو شفا دینے والا، تو شفا دینے والا. اے اللہ تیرے نیک دائی اللہ کو شفائے کلی نصیب فرما. اللہ شفائے کلی نصیب فرما، اللہ شفائے کلی نصیب فرما. اللہ انہیں عافیت تندرستی عطا فرما، ان کی خدمات کو اپنی شان قبول فرما. اے اللہ ہمارے جتنے اساتذہ کرام مشائخ اعظام اے اللہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں عافیت تندرستی عطا فرما. جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے میرے اللہ دعوت و تبلیغ کے مراکز، مشائخ کی خانقاہیں، مدارس عالیہ، مکاتب دینیہ اور ہماری مساجد، ان سب کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس شہر کے اور پورے ملک کے جتنے مسلمان بے قصور جیلوں میں بند پڑے، میرے اللہ سال ہر سال ہو گئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بچھائے اپنی زندگی گزارے. کئیوں کے بچے جوان ہونے لگے، کئیوں کی عورتیں جوان چھوڑ کے گئے تھے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے، کئی لوگ اپنے ماں باپ چھوڑ کے گئے تھے آج ماں باپ کو چلے گئے. میرے اللہ تو جانتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں. ان کا قصور اتنا ہے میرے اللہ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. اے میرے اللہ ان سے قصور تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اے اللہ ان بیچاروں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ان کے لیے جیل کی سلاخوں سے باہر نکلنے کے اسباب عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اے میرے اللہ ان کے لیے جو تنظیمیں محنتیں کر رہی، کوششیں کر رہی، جو علماء جو ذمہ داران اے اللہ محنتیں کوششیں کر رہے اور گھری کمائی لگا رہے، اپنی صلاحیتیں کما رہے، اے اللہ تو سب کو قبول کر، دنیا آخرت میں بہتر بدلا عطا کر. اے میرے اللہ یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کر. اللہ ہماری ان تمام دعاؤں محبت میں فضل و کرم سے حضرت نبی کریم، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے سچے طفیل میں، کلام مجید کے سچے طفیل میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند ہے، جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند ہے، میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.